سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور آپ حضرات نے اس آیت مبارکہ کا پس منظر بھی سماعت فرما لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ احکامات عطا فرمائے، تو یہ وہ احکامات ہیں جو تقریباً تمام ہی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا تھا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسرا یہ کہ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یعنی صلہ رحمی کرو۔ ان تینوں کی تفصیل آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ اب چوتھا حکم یہ تھا کہ والیتاما، جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ بھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بلکہ یہ ایسا حکم ہے کہ جو تمام شریعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جاری فرمایا۔ یتیم بچے اور بچیاں کہ جن کے بچپن میں والد فوت ہو جاتا ہے اور وہ یتیم ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا یہ بھی بہت عظیم عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو اور بہت ساری خرابیاں لوگوں میں پائی جاتی تھیں، تو ایک خرابی زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کرتے تھے اور ان کے حقوق کو غصب کرتے تھے، اور خاص طور پر جب کسی بچے اور بچی کا کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اپنی کفالت میں لے لیں، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اس کا جو مال اسباب ہے تو اس پر ہم قبضہ کر لیں۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ یتیموں کے حالات کو درست کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایسے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ یاد رکھیں کہ یتیم بچے اور بچیوں کا مال کھاتے ہیں ناحق، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ دیگر اس طرح کی بہت ساری آیات باب میں نازل ہوئی۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیم بچے اور بچیوں کی کفالت کرنا اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا، اور اس کا بہت زیادہ ثواب بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور فرمایا مسلمانوں کا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس گھرانے کو اور اس کے گھر والوں کو سب سے اچھا فرمایا ہے جو یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ان کو سب سے برا فرمایا گیا ہے کہ جو یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم بچے کی کفالت کرے، یتیم بچے اور یا بچی کی کفالت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیان والی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے میرے قریب ہوگا، سبحان اللہ۔ اب یہ ایسا شرف ہے میرے بھائیوں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جنت میں نبی علیہ السلام کا قرب مل جائے، پہلے تو جنت مل جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر قرب مل جائے، یہ میرے بھائیوں بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتے ہیں وہ کتنی بڑی عظیم سعادت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یتیم بچے اور بچی کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بخشش فرما دیتے ہیں، الا یہ کہ کوئی اس نے ایسا گناہ کیا ہو جو ناقابل معافی ہو، مطلب کوئی شرک کر لیا ہو یا اس طرح کوئی کام کر لیا ہو۔ لیکن فرمایا کہ یتیم بچے کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے والا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بہت سخت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمل ان کو بتائے۔ ایک تو فرمایا کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے سر پر شفقت اور محبت کی وجہ سے اپنا ہاتھ پھیرا کرو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ جو لوگ محتاج ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلایا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم فرما دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے
تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بالوں کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو یتیم بچے کی کفالت کرے ہیں جی اور اس کے اوپر خرچ کرے، اس کی پرورش کرے، اس کا خیال کرے، میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا عظیم عمل کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے یتیموں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی خوشخبریاں سنائی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کیسا ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔ ایک مرتبہ حدیث میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں، نبی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آ کر بتایا کہ میرے خاوند کسی جہاد میں شہید ہو گئے ہیں، تو میری 2 بچیاں ہیں یہ۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، اس کے چہرے سے پہچان لیا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، بچیوں کو بھی اور ان کی ماں کو بھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں تلاش کیا، تو آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں مل گئیں، 3 کھجوریں مل گئی۔ تو آپ کا چلو یہ تھا کہ ایک ایک بچے کھا لے اور ایک ان کی والدہ، تو ایک ایک بچیوں کو کھلائی۔ پھر اس کے بعد بچیوں نے مانگی تو ان کے والدہ نے آدھی آدھی کھجور دونوں بچیوں کو کھلا دی اور خود نہیں کھائی۔ اور یہ اس کی مسکنت اور غریبی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی۔ پھر جب وہ چلی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، یہ جو بچیوں کی تم پرورش کر رہی ہو تو یہ ضرور تمہیں جنت کے اندر لے کر جائیں گی۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والی خواہ اس کی ماں کیوں نہ ہو، اس کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فرض کریں کہ ایک عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائیں گے جو یتیم کی کفالت پر اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں کسی ایسے یتیم بچے اور بچی کے بارے میں پتہ چلے تو ہم بھی اپنے استطاعت کے مطابق ان کا خیال رکھیں، ان پر خرچ کریں، اور جو بھی ان کی ضرورت ہو اس کو پورا کریں۔ اور خاص طور پر اس زمانے میں ہم مسلمانوں کو ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ویسے تو الحمدللہ مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے معاشرے میں ایسے یتیم بچے اور بچیاں یا بیوہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر مسلمان توجہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، وہ چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمارے وہ اسلامی ممالک جن میں کافروں نے جو جنگیں برپا کر رکھی ہیں اور وہاں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یا ہمارے اپنے اسلامی ممالک جہاں پر ظالم حکمران مسلط ہیں اور وہ وہاں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم مسلمانوں کو فکر مند ہونا چاہیے۔ تو ان کے بارے میں جو ہم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر جو تنظیمیں وہاں تک ان کے پاس امداد پہنچ جاتی ہیں جی، امدادی چیزیں لے کر جاتے ہیں، یا ایسی جہادی تنظیمیں جو ایسی جگہوں پر پہنچتی ہیں اور وہاں پر وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو زندگی کی ضروریات مہیا کرتے ہیں، تو ہم کم از کم مالی تعاون ان کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے جی، چلو ہم اگر شام میں نہیں پہنچ سکتے، ہم فلسطین میں نہیں پہنچ سکتے، تو جو جماعتیں یا تنظیمیں وہاں پہنچ سکتی ہیں جن کو اجازت ہے، تو ان کے ساتھ ہم مالی تعاون ضرور کریں تاکہ وہ جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں تو ان تک بھی ہماری امداد پہنچ جائے۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کبھی یعنی کہ وہاں کے جو حکومتیں ہوتی ہیں یا ہمارے ملک کی، وہ کبھی یہ کہتی ہے کہ بھئی وہاں سے کچھ بچے بچیاں آئیں یا یتیم، تو جو ان کو لینا چاہے تو لے لے۔ تو ایسا اگر یتیم بچی اور بچہ تو اس کو مسلمان لے لیں اور ان کی کفالت کریں تو یقیناً یہ بہت نیکی کی بات ہے، بہت عظیم اجر کی بات ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، تو اس چیز کو بھی ہم مسلمان دیکھو نا، ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسی عورت کے ساتھ امداد کرے، تعاون کرے جس کا خاوند فوت ہو گیا، یا اللہ کے راستے میں جو بندہ شہید ہو گیا اس کے گھر والوں کی کفالت کرے، تو یہ وہی بچے ہیں نا میرے بھائیو جن کے جو نا والد یا جن کے بھائی ہیں جی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یا پھر میں مسکین اور محتاج ان کی خبر گیری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائیں گے جیسے کوئی بندہ مسلسل رات کو نفلیں پڑھے اور دن کو جہاد کرے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی یہ دیکھیں نا، یہ کیسی چیزیں ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتنے اجر و ثواب کے وعدے فرمائے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آج اکثر مسلمان میرے بھائی اس کے بارے میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ تو
تو لہٰذا ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ضرور اس نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہیے۔ باقی مسئلہ ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یتیمی جو ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ بلوغت تک ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے نا پھر وہ یتیمی والا حکم ختم ہو جاتا ہے، تو یتیمی ہوتی ہے بلوغت تک۔ جب بچہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیمی والا حکم اٹھ جاتا ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ باقی عام طور پر لوگ ایسے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ جوان بھی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے، تو پھر بھی اگر اس کا والد فوت ہو گئے تو لوگ اس کو یتیم ہی کہتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ یتیمی جو ہوتی ہے نا وہ کب تک ہوتی ہے؟ بلوغت تک۔ بات سمجھے؟ بلوغت کے بعد وہ یتیمی کے احکامات جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ان احکامات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔